السلام علیکم، میں ہوں محمد خالد۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ ہمارے تمام گمنام ہیروں کو سلام۔ ایاز صادق نے قومی اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم نے ابھینندن کو چھوڑا تھا اس وقت عمران خان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ہم نے انڈیا کے ڈر کی وجہ سے ابھینندن کو چھوڑا تھا۔ یہ بہت بڑی انہوں نے بات کہہ دی۔ انہوں نے پاکستانی وکٹری کو، جو پاکستان کی جیت تھی، اسے مس کیا، اسے ختم کیا۔ اسی بات پہ انڈیا میں بہت بڑے شادانے بج رہے ہیں۔ انڈیا میں بہت خوشی کی لہر ہے کہ ان کے ایک سابقہ اسپیکر نے، قومی اسمبلی کے اسپیکر نے یہ بات کہہ دی جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے ابھینندن کو ڈر کی وجہ سے چھوڑا، ہم سے ڈر گئے تھے، ہماری فوج سے ڈر گئے تھے۔ اس پر ہمارے DGI نے اگلے دن میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ہماری وکٹری کو مس کیا گیا ہے، اس سے دشمن کو تعصب دیا جا رہا ہے کہ ہماری جو فوج ہے وہ کمزور ہے، اور انڈیا جو سوچتا تھا کہ ہماری فوج پاکستانی فوج سے اچھی ہے یا اس پہ بڑھتی حاصل کر سکتی ہے۔ DGI نے کہا کہ انڈیا نے رات کے وقت ہمارے ملک میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے ہمارے شہینوں کو دیکھا وہ دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوئے اور جو بم تھے وہ پہاڑوں پر گرا گئے۔ لیکن ہم نے اگلے دن اعلانیہ جنگ کی، دن کی روشنی میں انڈیا میں گھس کر انڈیا پہ اٹیک کیا، انڈیا کے 2 طیارے گرائے اور انڈیا کا ایک پائلٹ کو گرفتار کیا۔ اور اس بات کو، ہماری اس کارروائی کو پوری دنیا میں حوصلہ افزائی ملی، اور انڈیا میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ پاکستانی فوج نے واقعی طور پر گھس کے مارا ہے اور ہمارے 2 جہاز بھی گرائے ہیں۔ تو DGI نے کہا کہ اس طرح کے گفتگو سے صرف دشمن کو خوش کیا جا رہا ہے اور یہ تمام تر باتیں ملک کی سلامتی کے خلاف ہیں۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ انڈیا کا بیانیہ اور مسلم لیگ نون کے بیانیہ میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ اور کچھ دن پہلے یہ جو خواجہ آصف ہے رنگ باز سیالکوٹی، اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 1948 کی جنگ بھی ہاری، 1965 کی جنگ بھی ہاری، 1971 کی جنگ بھی ہاری، کارگل کی جنگ بھی ہاری۔ یہ سارے ان کی گفتگو سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ لوگ پاکستانی فوج کی ساری وکٹریاں جو ہیں، جو جیت ہیں، اس کو مس کر رہے ہیں۔ انڈیا کا بیانیہ اور ان کے بیانیہ میں کوئی بھی فرق نہیں، یہ پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب DGI نے سخت ترین رد عمل دیا ہے کہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ اب قبول نہیں کی جائے گی۔ اب ایاز صادق کو دیکھیں، پھر وہ اگلے دن وہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ میرے بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا۔ اب جو گفتگو آپ نے اپنے لہجے سے کی، اپنی زبان سے کی، جو وہ آن دا ریکارڈ ہے، اب اس کو توڑ مروڑ کے کیسے پیش کیا گیا ہے بھائی؟ یہ تمام تر لوگ یہ اب ملک کے خلاف دشمنی پہ اتر آئے ہیں، انہیں پاک فوج کی قربانیوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اقتدار مل جائے، یہ حکومت انہیں مل جائے، بس یہ عیش کرتے رہیں، کھاتے رہیں، پیتے رہیں، ملک کو لوٹتے رہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہوں، ان کا سارا کنبہ باہر ہو، لیکن انہیں ملک سے کوئی ہمدردی نہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم افغانستان کے بارڈر کو نہیں مانتے، اچکزئی کہتے ہیں میں اردو زبان کو نہیں مانتا، اویس درانی کہتے ہیں بلوچستان آزاد۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟
یہ کیسے سیاستدان ہیں جو ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ ہونا تو ایسا چاہیے، آپس کی لڑائی ہے، آپس میں لڑیں، حکومت کو تنقید کریں، حکومت کی ایسی تیسی کریں، اداروں پہ اٹیک کریں گے، اداروں پہ اٹیک کریں گے۔ اسی لیے DGI-SPR نے بہت سخت ترین رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اب اس طرح کی گفتگو برداشت نہیں کی جائے گی۔ کافی عرصہ ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ کوئی بیان نہیں آیا فوج کی طرف سے، لیکن جو ایاز صادق نے گفتگو فرمائی ہے اس پہ بہت ہی سخت رد عمل دیا ہے DGI-SPR نے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔